اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ عید الفطر کا دن بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ماہ رمضان کے دن تھے، اور یہ دن بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا دن ہے، لہذا اس دن کا احترام کرنا چاہیے اور اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی انجام دینی چاہیے۔ اس لیے یہ ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد پروردگار کے شکرانے کے طور پر اللہ کی ذات نے عید رکھی ہے، لہذا اس دن کچھ اعمال ہیں۔ آپ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد اور نماز عید کے بعد زیادہ سے زیادہ اس تکبیر کو پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ علی ما ہدانا ولا الشکر علی ما اولانا۔ اس تکبیر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد دوسرا عمل ہے فطرہ ادا کریں، یعنی نماز عید الفطر کے پڑھنے سے پہلے ہر صورت جو ہے وہ فطرہ ادا کریں، اور اس کے لیے ہم نے مکمل طور پر ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے غسل کریں، یعنی جس طرح غسل ہوتا ہے واجب غسل، اسی طرح آپ نے غسل کرنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں غسل کرتا ہوں نماز عید الفطر، یا غسل کرتا ہوں عید الفطر کے دن کا قربتاً الی اللہ، اور باقی جس طرح غسل کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ غسل کریں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ عمدہ لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں، اس لیے کہ سب سے بہترین جو لباس ہے، سنت ہے، مستحب ہے لباس، وہ سفید ہے، اس لیے آپ سفید لباس پہنیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی زیادہ لباس جو ہے وہ سفید پہنتے تھے، اور اللہ کے رسول، اس لیے سب سے بہترین لباس جو ہے وہ سفید لباس ہے، اور خوشبو لگائیں۔ پانچواں یہ نماز عید سے پہلے دن کا آغاز میں افطار کریں، یعنی جب آپ نے عید کی نماز سے پہلے ہر صورت کوئی چیز کھائیں، اس لیے کہ سال میں 2 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس لیے پروردگار چاہتا ہے کہ جب تو نے اتنے روزے رکھے اور کوئی چیز نہیں کھائی، لہذا میری مرضی کے مطابق تو نے کچھ نہ کھایا، آج میری مرضی یہ ہے کہ تم عید کی نماز سے پڑھنے پہلے کچھ افطار کھاؤ، کوئی چیز کھاؤ، اور کھجور اور یا کوئی میٹھی چیز۔ اور اس میں ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد تھے شیخ مفید علیہ رحمہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یعنی کھجور کے ساتھ اگر آپ خاک شفا کو ملا کر جو ہے وہ کھاتے ہیں تو یہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی کربلا کی خاک جو ہے یہ خاک شفا ہے۔ ہر مٹی کو کھانا حرام ہے، لیکن کربلا کی خاک شفا کے طور پر کھانا جائز ہے۔ اور اس کے بعد ہے عید پڑھنے کے بعد اس راستے سے نہ جائیں کہ جس راستے سے آپ آئے تھے، اس میں حکمت ہے کہ آپ مختلف دوستوں کو ملاقات کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ غریب لوگوں سے ملیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ تو ساتواں یہ ہے کہ دینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، کہ اس دن دینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے والدین کی قبروں پر اگر حیات ہیں تو ان کو ملیں، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں پر جائیں، اس لیے کہ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی آپ وہ جو اللہ کی ذات نے اپنے اوپر آپ پر کچھ چیزیں واجب کی ہیں نا، ان کو ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ پروردگار اس عید کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے والدین کو گناہ معاف کر دے۔ اور 8واں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اس دن کا بہترین عمل ہے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ بار بار بتا چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یا تو وہ معتبر جو زیارت کتابوں میں منقول ہے وہ پڑھ لیں، یا پھر یہ صرف اتنا بھی کہہ دیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اور اس کے بعد 2 رکعت
ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھیں نماز فجر کی طرح، تو پروردگار یہ سارے کے سارے جو آپ نے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کے صدقے میں پروردگار آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور آپ کی ہر دعا پروردگار عید کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں مومن کا ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن وہ گناہ نہیں کرتا، لہذا اس دن حرام کاموں سے بچیں، اور جو اللہ کی ذات نے تمہارے اوپر کچھ چیزیں ضروری قرار دی ہیں ان کو انجام دیجیے۔